اسم کی اعرابی حالتیں۔ الدرس العاشر، سبق نمبر 10۔ حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات سے بدلتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ وہ چیزیں کیا کہلاتی ہے؟ اعراب۔ زبر زیر پیشی کیا ہے؟ اعراب ہے۔ انہی سے اسم کی آخرت بدلتی ہیں۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرکت جو زبر زیر اور پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے نا، اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ دوسرا اعراب بالحروف یا بالحرف جو بعض حرف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کبھی بیان کیا جائے گا۔ اب آگے سنیں۔ کوئی اسم جب فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفعی میں سمجھو۔ کوئی بھی اسم ہونا جب فاعل واقع ہو یا مبتدا یا خبر، تو مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے، مرفوعات میں سے ہیں۔ مرفوعات 8 قسمیں ہیں نا۔ مبتدا اور خبر کی مثال درس 6 میں گزر چکی ہیں۔ نمبر 2، جب وہ اسم مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی ہیئت بتلائے تو اسے حالت نصبی میں سمجھنا چاہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی اسم مفعول کی صورت میں واقع ہے یا فاعل یا مفعول کی ہیئت بتا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے نا کہ وہ کیا ہے؟ حالت نصبی میں، کیونکہ یا تو حال ہوگا یا مفعول ہوگا۔ مفعول تو ایسے بھی مفعول ہے، منصوب ہوگا۔ اگر کیا نہ ہو، مفعول نہ ہو، حال ہو، تمیز ہو، تو کیا ہے؟ منصوبات کی قسمیں نا۔ منصوبات کتنی قسمیں ہیں؟ 12۔ تو اسم کے متعلق آپ کو بات بتا رہے نیچے تک ہے۔ اور جب وہ مضاف الیہ ہو، اگر یہی اسم کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جار کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو۔ مثال آگے آتی ہے۔ اگر کیا ہو؟ مضاف الیہ واقع ہو، مضاف الیہ بھی مجرور ہے ہمارے پاس، یا حرف جر کے بعد مضاف الیہ پر نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ مجرور ہوگا۔ تو اس صورت میں اسے کیا سمجھو؟ مضاف الیہ سمجھو۔ مجرورات کی قسم ہے یہ۔ مختلف اسم کی علامات اعراب۔ ہمارے پاس مختلف اسم ہیں، نام ہیں، ان کی جو کیا ہے اعراب کے لیے علاماتیں ہیں، وہ یہاں پر بتا رہے ہیں آپ۔ اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر تو حالت رفعی میں اس کے آخر میں رفع ہے، تنوین ہے نا، دو پیش، ڈبل پیش۔ حالت نصبی میں 2 زبر نصب، اور حالت جری میں جر 2 زیر پڑھو۔ مثلا دیکھیں آپ، مثال دیکھیں۔ ارسل زید مکتوبا الی خالد، زید نے خالد کی طرف ایک مکتوب بھیجا۔ اب ارسل فعل ہی نیچے لکھو ہے نا، زید فاعل، مکتوبا مفعول، الی خالد جار مجرور۔ آگے کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم واحد ہے۔ دیکھ، اس میں زید بھی واحد ہے، مکتوب بھی واحد ہے، خالد بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ زید کیا ہے؟ مرفوعات سے ہے نا، مکتوباً منصوبات سے ہے، خالد مجرورات سے ہیں۔ اب دوسری مثال سنو۔ ارسل الرجال ثیابا الی النساء، خاوندوں نے اپنی بیویوں کی طرف کپڑے بھیجے، یا یہ منع کرے مردوں نے عورتوں کی طرف کپڑے بھیجے۔ اب ارسل فعل ہے، الرجال فاعل جمع کی شکل میں ہے، ثیابا ثوب کی جمع ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ النساء بھی جمع ہے امراتن کی۔ اب سب جمع یہاں پر نا، رجال مرفوعات میں سے ہیں، ثیاب مفعولات میں سے ہیں، نساء مجرورات میں سے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتا رہے کہ یہ جملہ فعلیہ کیونکہ اس میں ارسل فعل استعمال ہے نا، اس لیے جملہ فعلیہ اس میں تینوں اسم جمع مکسر کی شکل میں، کیونکہ رجال رجل کی جمع جمع مکسر ہے، ثیاب ثوب کی جمع ہے مکسر ہے، نساء امراتن کی جمع ہے مکسر ہے، واحد کا وزن سالم نہیں۔ جاء زید راکبا علی فرس حامد، زید جو ہے نا حامد کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، راکبا کیا ہے؟ حال ہے نا۔ یہ حالت بتا رہے کس کی؟ زید کی نا، کہ زید آئے علی فرس حامد، فرس حامد جار مجرور، علی جار مجرور، فرس حامد مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور کس کے لیے؟ علی کے لیے، جار مجرور راکبا سے متعلق یا جاء سے متعلق۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، راکبا فعل کی حالت بتلاتے اس لیے منصوب ہے۔